برادران اسلام و عزیزان ملت، امام اہلسنت، رئیس المناظرین، فضیلت الشیخ حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی یاد میں یہ عظیم الشان امام اہلسنت کانفرنس کے انعقاد پر قائد سندھ علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب اور ان کی جملہ صوبائی رفقاء اور تمام کارکنوں اور ذمہ داران کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی قائد اہلسنت علامہ محمد احمد دیہاتی صاحب، جرنیل اہلسنت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، شمشیر بے نیام حضرت مولانا علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب، ہمارا اکلوتا پیر حضرت مولانا علامہ محمد معاویہ قاسم طارق صاحب، یہ سارے حضرات آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں نے سندھی صاحب سے عرض کیا کہ طبیعت خراب ہے، مجھے وقت سے پہلے موقع دیجئے تاکہ میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں۔ میرا عنوان ہے کہ موجودہ قیادت اور مشن حیدری شہید۔ میں 5 امور کی طرف جانا چاہوں گا کہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سجاد علی شاہ کے سامنے دفاع صحابہ اور اپنے وصیت کا مقدمہ پیش کیا، جس پر چیف جسٹس صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنا فیصلہ محفوظ کر چکا لیکن سنا نہیں سکا۔ وجہ کچھ غیر مری قوتیں آنے آ گئی اور سجاد علی شاہ کو وقت سے پہلے مستقل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس وقت حیدری شہید نے 5 رکعتی فاصلہ 5 رکعتی فاصلے پر جماعت کو منزل کی طرف گامزن کرنے کے لیے یعنی 5 رکعتی فاصلہ دیا۔ نمبر 1، ہماری جماعت کی رسائی اس مقام تک پہنچے جہاں ملک کے ٹھیک ٹیکس ملک کی پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں اور ملک کی پالیسیاں تشکیل دیتے ہوئے اسی جگہ پر دشمن ہمارا سازش کر کے پہنچ کر ہماری جماعت کو رگڑ سکتا ہے، باوجود مظلوم ہونے کے اسے ظالم گردان کر دہشت گرد گردان کر اسے ظلم کی چکی میں پیچھا جاتا ہے۔ اس مقام پر ہماری جماعت کی لیڈرشپ پہنچ کر جماعت کو اس بحران سے نکالے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قائد اہلسنت علامہ محمد احمد دیہاتی صاحب کو کہ قائد اہلسنت نے اس مقام پر پہنچ کر جماعت کو بہترین راہ دی کہ دشمن اگر اب کہیں گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف
دیوبندی اور اہل حدیث مل کر چھپائے صحابہ کے لڑائی. تین باتیں. چوتھی بات امام علیہ سنت نے یہ نئے فارمولا دیا مشن کی کامیابی کے لیے کہ ہر گلی اور کوچے میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے آواز بلند ہو جائے, صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بج جائے. سلام آجائے فاروقی کو, سلام آجائے اہل سنت کو, عثمانی صاحب, رحمانی صاحب, نعمان ضیاء اور انسان لنگر, عطا محمد تیجانی, مولانا مصدق, مولانا ثناء اللہ حیدری اور ان سمیت پوری جملہ جماعت کے مبلغین خطباء رہنمایان کو کہ جنہوں نے ساحل سمندر سے لے کر جنگل کے پہاڑوں تک پوری فضا کو صحابہ کے نام سے معطل کر دیا. اور آخری علامہ حیدری شہید نے رد رفع کے لیے, رافضیت کے رد کے لیے یہ ادارہ قائم کیا اور اس ادارے سے تاکہ ایسے ادارے کار نکلے کہ جو دل کی دلائل کے ساتھ رافضیت کا رد کریں, ہم صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع کر سکیں. آج علامہ حیدری شہید کے رفقا, آج ان کے شاگرد الحمدللہ یہ ادارہ ہو تک ان کے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہو تک پورے ملک کے اندر صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے علمی اور علمی دلائل کی بنیاد پر وہ محنت کر رہے ہیں جنہیں یاد رکھا جائے گا. امام اہل سنت علامہ محمد, امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری کا وہی مشن تھا جو امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا. اسی مشن کو لے کر علامہ حیدری چلتے رہے, بلاخر انہیں راہ سے ہٹا دیا گیا. آج قائد اہل سنت علامہ محمد احمد متحری کی قیادت و سیاست میں یہ قافلہ اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان 5 چیزوں میں علامہ حیدری شہید نے جو کی تھی الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے. آپ سے التماس سے کہ آپ متفق ہو کر آگے بڑھیں گے. متحد ہوں گے بھی آپ اپلت کر کے کہیں. اور آخری بات کہوں گا جو میرے شعبے سے متعلق کہا ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کی گفتگو, آپ کا بیان یقیناً جماعت کی پالیسی شمار ہوتا ہے. آگے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں آج مل کر ایسا نظم تشکیل دے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک ایک آواز ہو. اسی کا نام جماعت ہے. اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ.